بعد اگر آپ کا سوال ہوگا تو میں اس کے لیے میں حاضر ہوں. تو میں شروع کروں گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کے بس میں نہیں، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. پچھلے 3 سال میں میرے اور میرے خاندان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی اور جو الزامات اور بے بنیاد جو الزامات لگائے گئے اور دن رات ٹیلی ویژن کے اوپر اس کے اوپر جو کچھ حکومتی زعماء آ کے کہتے رہے، اس کا صرف یہ آپ دیکھ لیں، ایک کا 2.5 منٹ کی ایک ویڈیو ہے. اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ گزارش کروں گا. اس کا جو کیس چل رہا ہے، یہ جو باہر جانے کی کوشش شباز شریف، اس کا جو کیس چل رہا ہے، یہ جو باہر جانے کی کوشش بھاگنے کی جانے کی نہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے، یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. 700 ارب روپے 700 ارب روپے کا. اوپر تو وہ مٹیریل مل گیا ہے تو وہ بچ ہی نہیں سکتا کسی کو. تو ڈاکومنٹ کی ایویڈنس مل گئی ہے. پہلے ہم سمجھ رہے تھے 9 ارب روپیہ صرف ہے، اب 23 ارب روپیہ. شریف خاندان کے چہرے سے نقاب اٹھا. ہمارے وزیر محمود رشید نے کہا کہ وزیر اعظم نے میٹنگ میں کہا کہ شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کے خلاف ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے. آپ کے آگے کر رہے تھے یہ ہے کہ جاوید صادق سے بات کریں اور جاوید صادق کے سگریٹر کانٹریکٹ پہ جن کو کمیشن ملی ہے آگے کرتے ہیں ان کو شباز شریف اپنے کمیشن لیتے ہیں. اس بات کہ انہوں نے چائنا کی جو ان کی SCCP ان کا جو ادارہ ہے وہ ایک کرپشن میں انویسٹیگیٹ کر رہا تھا. ایک کمپنی کا نام جاوید تھا. چائنیز کمپنی نے کہا کہ جناب ہم نے جو اتنا زیادہ ایک کم پیسہ بنایا ہے اس میں 2 ویکٹر سے پیسہ بنایا ہے. یہ آف شور اکاؤنٹ میں پیسے دیتے ہیں اور پیمنٹ چائنا ان آف شور اکاؤنٹ میں جا رہی ہے. شریف خاندان یہ چاہے جو مرضی کر رہے ہیں، جس جگہ مرضی جا کے کرنے والے یہ ایویڈنس ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. کافی لمبی اسٹوری ہے. 3 صحافی لندن کے اخبار کی جس کا بیسک مضمون یہ تھا ملینز آف ڈالرز کی منی لانڈرنگ ہوئی جس میں برطانیہ کی سرزمین یہ استعمال ہوئی اور اس میں کرپشن اور کک بیک کے پیسے ہیں جس کے اندر ٹکٹ کے پیسے بھی ہو سکتے ہیں. یہ لندن میں ہی مختلف جگہوں سے اسٹیٹ پیٹیز ہوئی ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جو وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے بھی ایویڈنس دیا جا سکتا ہے. یہ روز بات کرتا تھا کہ میں بات کرتا تھا، یہ تو انہوں نے خود مانا کہ اس کو بھی سے تعلق ہے. کہ دیکھیے اس میں آدھی منی لانڈرنگ ہے، اس کے اندر کافی سارے پیسے جو ہیں وہ برطانیہ سے بھیجے گئے. شہباز شریف صاحب کو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کو کس مشورہ دیا سامنے کہ آپ اس مقدمے کو لندن کی عدالت میں لے لیں. ہمیں تو انہوں نے گولڈن اپرچونٹی دے دی ہے. اب یہ سارا مقدمہ لندن کی عدالت میں لڑا جائے گا اور وہاں پہ کتنا بڑا مزہ آئے گا. میں تو وہ سوچ کے خوش ہوا. ساری جو گورنمنٹ کی ہمارے ادارے نیب ورز آزاد ہے، آزاد ہے، لیکن میرے پیچھے جو ادارے ہیں ان کو میں آپ خود پیار کروں گا. یہ آپ نے پچھلے 3.25 سال کی بلکہ اس سے بھی زیادہ جو الزامات اور تہمتیں اور زبان دیکھیں کیا استعمال ہوتی ہے اور کس زوم کے ساتھ عمران خان نیازی اور ان کے حواری یہ الزام لگاتے رہے. مجھے بتائیں، میں لندن کے حوالے سے بھی 2 منٹ میں آتا ہوں، ان میں سے کون سا ایک الزام ثابت ہوا؟ یادیو جو چائنا کی بات کی عمران خان نیازی نے، ملتان میٹرو، عطا بتا دیجیے گا ذرا اس کے بارے میں کیا جواب تھا، تاکہ میں یو آر اویئر آف ایوری تھنگ. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریفریش یور میموری جسٹ فار اٹ ول ٹیک 2 منٹس. چائنیز جو فورن منسٹری تھی، چائنیز فورن منسٹری نے اس کا ریبٹن دیا اور باقاعدہ اس کو سارے معاملے کو فالس ڈکلیئر کیا. اور یہ چائنا کی ویب سائٹ پہ، ان کی فورن منسٹری کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کا تمام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حوالے سے اور باقی جتنے الزامات لگائے گئے تھے ان کو انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ رکھ کے، نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کے جو ایکٹنگ امبیسڈر تھے
لی جیان جو آج کل چائنیز فارن منسٹری کے اسپوک پرسن بھی ہیں، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی ان الزامات کو دور کیے تھا. انہوں نے کہا کہ یہ دس از ناٹ ٹرو، سی پیک پروجیکٹ آر بینگ کیریڈ آؤٹ ود آل فیئرنیس اینڈ ٹرانسپیرنسی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ انہوں نے یہ لی جان کی ٹویٹ آج بھی موجود ہے اور انہوں نے سی پیک پروجیکٹس کی شفافیت کے حوالے سے کلیئر ٹیسٹیمونی دیا. چائنیز گورنمنٹ کے دو ایک سیکنڈ رک جائیں، یہیں بات ختم نہیں ہوتی. عمران خان نیازی کی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ملتان میٹرو کی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری طرح چھان بین کی گئی اور سب سے پہلا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ موجودہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کیا اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے. ایک دہلے کی کرپشن جہاں آپ نے دیکھا کہ عمران نیازی کہتے ہیں کہ یہ جاوید صادق کے فرنٹ مین تھے اور کمیشن لے کے تو فوراً آف شور کمپنی میں جمع کراتے تھے. میں ان آف شور کمپنی میں ابھی میں آتا ہوں تو یہ خالی چینی حکومت یا سفارت خانے کی تردید نہیں تھی جن کو میں سمجھتا ہوں کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ کتنا ایک بھونڈا اور الزام لگایا ایسے ملک کے اوپر جو ہمیشہ 74 سال میں برے وقت میں پاکستان کا جس نے ساتھ دیا. آگے ڈفٹ کا بھی دیکھ لیجئے گا جو ڈفٹ کا الزام لگایا گیا نیازی صاحب کے ان کے حوالیوں نے. یہ اتوار والے دن حالانکہ 15 جولائی 2019 آپ کو یاد ہوگا. یہ چھٹی والے دن حالانکہ برٹش جو ہے وہ اپنی چھٹی کے بارے میں بڑا اس کو جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. چھٹی والے دن دفتر کھول کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں gov.uk کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ڈفٹ جو عالمی ترقیاتی ادارہ ہے وہ الزام کیا تھا نا ڈیلی میل کے وہ بتائیے پہلے. میل آن سنڈے ہیز بین پبلش اے اسٹوری. اس کو انہوں نے آر ریسپانس فار لاسٹ اس پہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور اس کو مکمل طور پہ رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں الزام کیا تھا الزام یہ تھا کہ کروڑوں ملینز آف پاؤنڈز ڈفٹ کے میں نے خدا نخواستہ پہلا اس کے زلزلے میں 2006 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کو تو میں جلا وطنی میں تھا، میرا تعلق کو نہیں تھا. چلو اس کو چھوڑیں. پھر کہا کہ پنجاب میں 10 سال جو میں نے قوم کی خدمت کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں ملینز آف پاؤنڈ سائفن ہوئے اور میں اور میرے خدا نخواستہ بچوں نے دے ور دا بگیسٹ بینیفیشری. یہ تھا الزام موٹا اس ڈفٹ کے حوالے سے. اور اس دن 15 جولائی کو آپ کو یاد ہے کہ جو ہی یہ جو نیوز آئٹم ٹی وی چینل پہ چلی سارا دن حکومت کے فوج ظفر موج ساری دن اور سارا رات وہ انہوں نے لان تان کی اور مجھے پتہ نہیں کن کن انہوں نے فکرے انہوں نے استعمال کیے. مگر اسی دن ڈفٹ نے حکومت برطانیہ نے سنڈے تھا دفتر کھول کے کیا کہا انہوں نے بتائیے. تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی پاکستان کو جو ملین آف پاؤنڈز کی ایڈ گئی ہے پنجاب میں اسپیشلی وہ شفاف طریقے سے لگی ہے اور اس میں کسی قسم کی خود برد کا کوئی شائبہ تک نہیں. یہ وہ موٹی موٹی باتیں میں چاہتا تھا 3.25 سال کو صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں گزارش کر دوں. اب میں آتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 10 سال 5 سال ہم نے پنجاب میں عوام کی خدمت کی اور اگلے 5 سال میاں نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے پنجاب اور میاں نواز شریف نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی. ان 10 سالوں میں پی ایم ایل این پنجاب پہلے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے پر آخری 2 سال آپ جانتے ہیں کہ پھر ہم نے پر اکیلے حکومت کی حوالے سے عوام کی خدمت کی. آج تک الزامات تو بے پناہ لگے جو آپ نے دیکھ لیے، نیب ہو ایف آئی اے ہو اربوں کھربوں کے الزامات لگے، مگر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت جو کہ جسے کہتے ہیں irrefutable ناقابل تردید ثبوت ابھی تک نہیں لے کے آئے. یہی وجہ تھی کہ پہلے جولائی 2019 میں
ڈیلی میل میں یہ چھپوایا گیا آرٹیکل، ڈیوڈ روز کو پاکستان کی یاترا کے لیے بلوایا گیا، عمران نیازی سے ملوایا گیا، جیل میں جو لوگ دھونج کے ساتھ انہوں نے قید کر رکھے تھے نیب نے، ان سے ملوایا گیا، اور پھر سٹوری چھپوائی گئی۔ اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ جب وہ ان کا فائر جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا، مس فائر ہو گیا، اس کے بعد پھر بڑے دھوم دھام سے پھر یہ لندن میں ہمارے خلاف، میرے خلاف، میرے بچوں کے خلاف NCA کے پاس یہ گئے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان 3.25 سالوں میں میں نے، میاں نواز شریف نے، ہماری بیٹی مریم نواز نے، حمزہ شہباز شریف نے جیلیں کاٹی ہیں۔ میں نے 2 مرتبہ میں نے کاٹی ہیں۔ عمران خان کا بس چلے ابھی اس پریس کانفرنس سے ختم ہونے سے پہلے مجھے وہ جیل بھجوا دے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری پارٹی کے کن کن لوگوں کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کیا نکلا ان کے خلاف آج تک؟ تو اس کے بعد جب لندن کی NCA کی رپورٹ جو میجسٹریٹ کی کورٹ میں جمع کروانے کے بعد جو فیصلہ آیا، ان کو اس طرح آگ لگی ہے جس طرح وہ جو جب آگ جلتی ہے سردیوں میں تو جو آخری کوئلہ کا جو آخری اس کا بگولا ہوتا ہے، اس طرح یہ پھڑکے ہیں بالکل۔ جب آگ مدم ہوتی ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں ان 3 دنوں میں۔ اور کیا کیا جھوٹ زمین آسمان انہوں نے ملائے، اور کس طرح قوم کے سامنے دھوکہ، اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی صریحاً جھوٹ بولا سب نے، اور حقائق پہلے دن کچھ کہا، اس کے بعد شام کو کچھ کہا، کل کچھ کہا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے۔ میں ایک ناچیز، خطاکار ترین انسان ہوں، اس کے حضور میں جتنا بھی جھک کر شکر ادا کروں اس مالک کا، شاید میں اس کا مرتے دم تک شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آئیں اب میں حقائق کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی، جو کہ ایک شورا فاق اور دنیا کی ایک بہت مانی ہوئی ایک کرائم ایجنسی ہے، اس کی گراؤنڈز کیا تھی؟ یعنی یہ جو ہمارے خلاف یا میرے بیٹے کے خلاف، سلمان شہباز شریف میرے خلاف جو تحقیقات کا جو آغاز ہوا، اس کی گراؤنڈز کیا تھی؟ اور یہ وہ پیپر ہے جو کہ لندن کی عدالت میں انہوں نے جمع کروایا NCA نے۔ یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ۔ اس کا میں آپ کو یہ اس کا دپاچہ ہے، اس کا جو آرٹیکل 4 جو ہے یا پیرا 4 جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ This application is in the respect of funds held in the name of or associated۔ اب میں اس کے اوپر آؤں گا بعد میں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور associated to سلیمان شہباز شریف، hereby referred to as سلیمان شریف، and شہباز شریف، hereby referred to as شہباز شریف۔ یہ ہے اس کا پریمبل میں ذکر کہ یہ جو ہم نے جو اس کی جو گراؤنڈ ہے، جو بنیاد ہے اس تحقیق کی، اس کی گراؤنڈز کیا ہیں۔ پھر انہوں نے صفحہ 3 کے اوپر میرے بارے میں میرا بتایا کہ میں 68 سال کا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، جو کہ اب میں 70 سال کا ہو چکا ہوں، چونکہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر اور بھی اس میں ذکر کیا میرے بڑے بھائی کو، ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ان کے خاندان کو، میرے پورے خاندان کو، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے اس میں۔ مگر میں آج ریلیونٹ جو باتیں میں بتاؤں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ ہم نے ریلیونٹ جو کاغذ ہیں آپ کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب آ جائیں گراؤنڈز فار سسپیشن۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے آگے، جس سے کہ ابھی اسی لمحے حکومت کا، عمران نیازی کا اور ان کے چیلوں کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ یہ پیرا 16 آپ دیکھ لیں گے، پیرا 16۔ On the 11th December 2019,
the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit. یہ کہیں نہیں ہے کہا کہ NCA نے درخواست کی. کہہ یہ رہے ہیں اس میں کہ NCA received a letter from ARU, جس کے ہیڈ. ذرا بات نہ کیجیے مہربانی کریں ذرا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی توجہ طلب ہے. آپ کے سوال ہوگا, میں اس کے لیے حاضر ہوں. The ARU was created by Prime Minister Imran Khan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan. یہ ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ 11 دسمبر کو یہ خط ان کو ملا ARU کا NCA کو. یہ ترتیب یہ ہے اس پیراگراف کی. یہ نہیں کہ ہم نے درخواست کی اور ARU نے دیا. نمبر 1 جو لکھا ہے میں نے وہ پڑھا آپ کو, باقی حقائق کا علم NCA جانے اور اللہ جانے. جو اس میں لکھا ہے, جو انہوں نے کوٹ بھی دیا, میں وہ ذکر. اب آ جائیں پیرا 17. The letter has confirmed, وہ جو لیٹر جو ARU نے لکھا, that Shahbaz Sharif is currently under investigation by the National Accountability Bureau, Pakistan's autonomous federal anti-corruption agency, and was granted bail by the Accountability Court on the 14th February 2019. پھر پیرا 8. عمران نیازی کے اسپیشلسٹ نے کہا قوم کے سامنے کہ یہ تو مس یوز آف اتھارٹی کا لکھا تھا, اس میں منی لانڈرنگ تو ہم نے نہیں کہا تھا. اسی پیرا میں لکھا ہے دی alleged criminalities that of misuse of authority, جس کی انہیں بات, جس کو تسلیم کیا. جو اگلی بات لکھی ARU نے اس کا ذکر نہیں کرتے. لکھا ہے اس میں اینڈ ایسوسیٹڈ منی لانڈرنگ, اور اس میں لکھا ہے اپنا ریفرنس دی لیٹر ٹو NCA فرام ARU. اب بتائیے کہ یہ میں جو جھوٹوں کی قطار میں آپ کو گنوا رہا ہوں, کبھی پاکستان کے 74 سالہ تاریخ میں اس طرح بلیٹنٹلی نہ صرف قوم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے, اپنے خدا کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے, قوم کو برگلایا جا رہا ہے. آگے آ جائیں پیرا یہ ہے 28. نہیں PDF آپ کو شیئر کر میں آپ کو دے دوں گا. چلیں ٹھیک. اوور آرچنگ پاکستان انویسٹیگیشن, یہ پیرا 28 ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ابھی گنوایا ARU لیٹر 11 دسمبر 2019, اور جناب شہزاد سلیم وہاں پر جلوہ فروز ہوتے ہیں 9 دسمبر 2019 کو, ان 2 دن پہلے. اب یہ سنیں, دس از ویری امپورٹنٹ. آن منڈے 9 دسمبر 2019 آپریشنز مینیجر, میں نے NCA کے آپریشن مینیجر کا نام کاٹ دیا ہے فار دا سیک آف پروپرائٹری, آف دا نیشنل کرائمز ایجنسی میٹ ود مسٹر شہزاد سلیم, ڈائریکٹر آف دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ان لاہور, who was visiting London in relation to other matters. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے شہزاد سلیم نے کہ میں اور بھی کام آیا تو میں آپ کو بھی ملنے آ رہا ہوں. اب وہ جانے اللہ جانے حقیقت کیا ہے کہ انہیں کو ملنے آ رہے تھے یا بڑی چلاکی سے کہا کہ میں اور بھی میری یہاں پر ملاقاتیں. اس بات کو چھوڑتے ہیں, ان کی بات کو ہم آن دا فیس ویلیو تسلیم کرتے ہیں. اب آگے آئیں, یہ سارا کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے اگلا پیراگراف. Shahzad Salim gave a background to the investigation into Shahbaz Sharif and the wider family, suggesting that allegations of corruption, bribery and associated money laundering have been persistent through their political prominence in the country. یعنی جب سے ہم پالیٹکس میں آئے ہیں, خدا نہ خواستہ منی لانڈرنگ, کرپشن اور کمشنیں, یہ ہم ڈے 1 سے کرتے رہے, جب سے 40 سال پہلے ہم آئے ہیں. اور اگلا پیرا 30 ہے, یہ دس سیز ایوری تھنگ. یہ جملہ آئی تھنک از پرابلی دی کرکس آف دس انٹائر سسپیشن ڈاکومنٹ. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
جس کا یہ دن رات جھوٹ بول رہے تھے. شہزاد سلیم انڈیکیٹڈ دیٹ انویسٹیگیٹرز فرام دا نیب, یعنی نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں, وڈ بی ہیپی ٹو اسسٹ ود اینی سبسیکوینٹ انویسٹیگیشن. یعنی اس وقت تک این سی اے نے اپنی انویسٹیگیشن کا کوئی دور دور تک, اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں دور دور تک خیال نہیں تھا. اور یہ جو ملاقات ہے یہ 9 دسمبر کی ہے. اے آر جو کوئی لیٹر جو وہ 11 دسمبر کا ہے, اور لکھا ہے کہ ٹو اسسٹ ود اینی, اگر کوئی سبسیکوینٹ آپ کریں گے انویسٹیگیشن تو ہم حاضر ہیں جناب, آپ کو وہ 58 والیوم پتہ نہیں کیا کہ دے دیں گے ہم. یہ آپ کا ثبوت ہے, بلا خوف تردید یہ ثبوت ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے حکومت کے زعماء اس حوالے سے صریحاً قوم کو گمراہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو این سی اے کو آپ نے کہا, وہ تو انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا. اب یہ جو میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اس کی ٹوٹل نفی کر رہے ہیں. اگر میں تھوڑی بہت انگریزی کو سمجھتا ہوں, آپ بہرحال مجھ سے زیادہ انگریزی دان ہیں, ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہیں, بڑے ایکسپرٹس ہیں. اب پیرا 33 ہے, اس میں وہ کہتے ہیں آن دا 15 جولائی 2019 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ڈیوڈ روز, وہ ساری بات بتا دی, میں آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا, مگر لگے ہاتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 15 جولائی کو یہ اسٹوری ڈیلی میل میں چھاپی. میں آپ کو جانتے ہیں, میں نے وہاں پر جا کے جب میں لندن گیا تو میں نے ان کے خلاف کیس کیا. فروری اس سال 2021 کو پہلا آرڈر آیا لندن ہائی کورٹ سے, اور فرسٹ اسٹیج میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے, ڈیلی میل کو بھرپور ایویڈنس دینا ہوگا میرے خلاف. آج 29 ستمبر ہے, یہ میرا 1 سال مکمل ہوا چاہتا ہے جب مجھے دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا. یہ اس کی یعنی پہلا سال ہے, آج کے دن مجھے پچھلے سال گرفتار کیا گیا تھا. تو انہوں نے فروری 2021 سے لے کے آج تک لندن ہائی کورٹ میں جواب داخل نہیں کروایا. 7 ماہ گزر گئے ہیں, یہ 7 months. اور ڈیوڈ روز کس طرح وہ ٹوپی پہن کر اب وہ ٹویٹ دیا کرتا تھا, اب کئی مہینوں سے غائب ہے بالکل. اور ڈیوڈ اور جو ڈیلی میل سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کووڈ ہے, اور بھائی 58 والیوم آپ کو مل چکے ہیں. آپ کو شہزاد اکبر نے آ کے کیا کچھ نہیں بتایا, آپ کو شہزاد سلیم نے آپ کو کیا کچھ نہیں بتایا. اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو ڈیوڈ روز کو بلا کر تو انہوں نے جیل میں ملوا دیا ان تمام بیچارے پابند سلاسل ان لوگوں سے. اس کے بعد بھی کسر رہ گئی تھی اور واقعی کوئی معقول بہانہ تھا آپ کو کووڈ کا, تو پاکستان تو فلائٹ آتی رہی, لوگ آتے رہے, ان کو جن کو ضرورت پڑتی آتے رہے ان مہینوں میں. اس کے باوجود بھی اتنا خوف تھا تو آپ زوم کانفرنس کر لیتے یا چلے جاتے وہاں پر, ان کو بتاتے. 7 ماہ گزر گئے ہیں اور اب پھر وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. کیوں؟ کہ شاید این سی اے کا کوئی دال دلیا ہو جائے, شاید نیب نیازی گٹھ جوڑ یہاں سے کچھ اپنا کر لے, شاید ایف آئی اے دھون سے دھاندلی سے کوئی فیصلہ کر دے اپنا عمران خان نیازی اور ان کے جو, کیونکہ ایف آئی اے تو پیورلی ان کے انڈر ہے, اور نیب نیازی گٹھ جوڑ میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس کی طرف آؤں گا بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا. اور اگر لندن کی دیکھیں ذرا, اگر ڈیفٹ کی خدا نہ خواستہ ملینز آف پاؤنڈ سے دور کی بات ہے, یہ میں آپ سب سے گوش گزار ہوں. یہ جو پلندہ بھجوایا انہوں نے برطانیہ, جو الزامات لگائے, جو میں نے ابھی آپ کو میں کچھ پڑھ کے سنا بھی بتاتا ہوں. اگر ڈیفٹ کی جو ڈیلی میل کی سٹوری میں کچھ رتی برابر کوئی اس میں سچائی ہوتی کہ ملینز آف پاؤنڈ سائفن آف ہوئے ہیں اور شہباز شریف اس کی فیملی بگیسٹ بینیفیشری ہے, تو پھر این سی او کو ان 2 سالوں میں وہ 1 پاؤنڈ یا 1 فینی تو نکال لینی چاہیے تھی. 1 پینی تو نکال لینی چاہیے تھی 2 سالوں میں. ان کے بڑے وسیع اختیارات ہیں. میں نہیں جانتا کہ این سی اے نے کون کون سے سیف ہیون میں چیک کیا ہوگا, دبئی میں, پاکستان میں, برطانیہ کی کس کس کونے میں وہ گئے ہوں گے. ان کا پورا اختیار ہے. تو جب وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ ڈیفڈ
کے بارے میں الزام لگایا ڈیلی میل نے، یہ ان کی گراؤنڈز اینڈ سسپیشن کی جو انہوں نے کورٹ میں داخل کروائی 2 سال پہلے. تو 2 سال میں ڈیفٹ کا خدا نہ خواستہ جو کرپشن وہ تو سامنے آنا چاہیے تھا، جو الحمدللہ آج تک سامنے نہیں آیا. اور انہوں نے کلین چٹ دی اس حوالے سے کہ انہوں نے ڈراپ کر دیا. اور یہ کلین چٹ کو جس طرح بات کریں، میں اس میں آتا ہوں کورٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ سیٹ اسائڈ، AFO از سیٹ اسائڈ. تو سیٹ اسائڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو تحقیقات ختم کر دی بالکل، اور کورٹ نے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا. میں وہ بات میں کہتا ہوں، تو اگر ہمارے خلاف اگر یہ فیصلہ آتا تو ہم اس کو کنٹیسٹ کرتے، جو بھی کرتے. تو جب ٹھپا کورٹ کا لگا تو اس لیے لگا کہ وہ NCA یونیلیٹرلی گیا کورٹ میں کہ ہم اس تحقیقات کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کورٹ نے اس کو ایز اٹ از مان لیا. لائرز کو نہیں بلایا. اب آ جائیں اس حوالے سے جو یہ سسپیشن کا جو ہے، میں آتا ہوں ایک دو اور پوائنٹس ہیں. یہ ہے ڈیوٹی آف ڈسکلوجر، جو ان کی NCA کی ڈیوٹی جو انہوں نے کورٹ کو بتایا. ایک بات انہوں نے کہی کہ شہباز شریف اینڈ سلیمان شریف ڈو ناٹ ہیو اینی UK کرمنل کنوکشن. اب میں یہیں آپ کو میرا سوال بھی اور جواب بھی ہے کہ اگر اس تحقیقات کے نتیجے میں میرے خلاف جو انہوں نے نوٹس مجھے دیے، اگر یا خدا نہ خواستہ سلیمان کے خلاف کو آتا تو پھر وہ کرمنل پروسیڈنگ نہ کرتے. یہ جو سول کیس ہے، سول کیس کی بات کی جا رہی ہے، سول کیس تھا لیکن وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتا ان کرمنل کیس اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف اگر انڈیو انلیگل پروسیڈنگ نکل آتی. تو یہ بات کوئی ایک عام فہم آدمی میں سمجھتا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بالکل. اور اس حوالے سے جو سسپیشن کے بارے میں جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے یہ کنکلوژن جو انہوں نے کورٹ میں دیا، اس کا کنکلوژن. The total sum of which is supposed to be recoverable property, یہ NCA کہہ رہا ہے کورٹ کو, is above the minimum cost. minimum amount ان کے ایک threshold ہے. The minimum amount is defined in section so and so of the act as being 1000 pounds. یعنی 1000 پاؤنڈ سے اوپر اگر کوئی بھی اماؤنٹ ہے تو ان کو اختیار ہے تحقیق کرنے کا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 68 پیرا میں this will ultimately, یہ بس آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر میں آگے آ جاؤں گا. This will ultimately allow us to prove or disprove if these funds in whole or part constitute recoverable property in that they are derived from criminal conduct or intended for use in unlawful conduct. اور آخر میں وہ کہتے ہیں as outlined in the letter received from ARU. پھر وہ کہتے ہیں received from ARU. یہ کہیں نہیں کہا کہ ہمارے اپنا ریکویسٹ کے جواب میں. As outlined in the letter received from Asset Recovery Unit, it is alleged that money was laundered from Pakistan to the UK and Dubai. This means inquiries will likely need to be undertaken in Dubai, which again will inevitably lengthen the investigation. یہ ہے جناب، میں آپ کو یہ جو سسپیشن جو اس کی ہیں گراؤنڈ فار سسپیشن جو کہ انہوں نے کورٹ میں جمع کرایا. اب آ جائیں میں جو کچھ فیکٹ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یعنی جھوٹ کی انتہا ایک سلسلہ لا امتناعی ہے. کہا گیا کہ یہ 1 یا 2 اکاؤنٹس کی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. 4 اکاؤنٹس پہلی گو میں فریز ہوئے، 4 اکاؤنٹس. اور یہ ریکارڈ کی بات نکالنا ذرا 4 اکاؤنٹس کا میرے پاس ہے، میں دکھا دیتا ہوں. 4 اکاؤنٹ فریز کیے گئے. اس کے بعد مجھے کہا گیا، میں آپ کو سارے اس کی میں کاپی دکھا دیتا ہوں کہ میرا ایک، اور کہا گیا کہ شہباز شریف کو تو اکاؤنٹ نہیں ہے تو فریز کہاں سے ہونا تھا. یہ ابھی سننے کتنے یعنی چالاکی، بددیانتی کہ قوم کو کس طرح گمراہ کیا جائے. میرا اکاؤنٹ 2004 سے یا 5 سے بارکلیز بینک میں کھلا تھا جب میں نے پہلی پراپرٹی خریدی، اور وہ میں آپ کو ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں. اور پھر 2018 میں وہ اکاؤنٹ، یا 2019 میں یا 18 میں
وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا. اور پھر میں نے جو میرا لون تھا وہ سواپ کیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنس, آپ جانتے ہیں پاپ, یہ ایک بڑی مشہور ٹرم ہے. تو میں نے اس کو سواپ کیا حبیب بینک کے ساتھ, اور انہوں نے جو قرضہ تھا انہوں نے ان کو پے کر دیا, اور وہ بارکلیز بینک کا اکاؤنٹ وہ میرا کلوز ہو گیا. مگر وہ 20 سال کی ساری ٹرانزیکشن اس میں تھیں, وہ تو کوئی کہیں میں دیکھتا ہوں, میں بھی دکھاتا ہوں. چنانچہ یہ ہے, آپ کو اب میں بتاتا ہوں, یہ وہ این سی اے کے لیٹر, یہ دیکھ لیں این سی اے لیٹر. اس میں این سی اے مجھے کہتا ہے لائر کو, اور میں آپ کو صرف آپریٹو پیرا سناؤں گا تاکہ آپ کا وقت نہ ضائع ہو. ڈیئر جانتھن, آئی ہوپ دس فائنڈ یو ویل. یہ having had a chance to review the material provided by yourselves on behalf of Sulaiman Sharif, I write to request that your client and his father, father کون ہے؟ یہ آپ کے سامنے خادم بیٹھا ہے. Your client and his father, اور میں چونکہ اپنے باپ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کے ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ اپنے کاروبار میں ایک ایک پائپ جاتا تھا تو قوم کا میں نے اربوں خربوں بچایا. تو جب سلیمان نے وکیل کیا, میں نے کہا یار تم وکیل کرو, پیسے بچ جائیں گے, میں تم سے مفت مشورہ لے لیا کروں گا. یہ تھا اس کا سارا اس کا پیچھے راز. تو اس نے کہا, اس لیے کہا کہ یور سیلف آن بہاف آف سلیمان شریف آئی رائٹ ٹو ریکویسٹ دیٹ یور کلائنٹ اینڈ ہز فادر give additional consent for us to access the material referred to below. اس کا مطلب پہلے بھی ہم دے چکے تھے ساری ان کو انفارمیشن, وہ ایڈیشنل انفارمیشن مانگ رہے ہیں. ایک مانگتے ہیں کانوے اینڈ کمپنی کنوینس فائل. کانوے وہ سولیسٹر ہے جس نے میرا یہ میں بتاتا ہوں جو پراپرٹی جو بیچی, اس کے سارے کاغذات اس کے پاس, ان کے لیے ہمیں اس کی ساری تفصیل دیں. اور پھر بارکلیز بینک کی میں نے مارٹگیج جو کی, وہ لکھا ہے بارکلیز بینک مارٹگیج اپلیکیشن, سارا کچھ, اور بلا بلا اس میں کئی چیزیں جو ایک ایک چیز یعنی بال کی کھال انہوں نے اس میں اتاری کہ ہمیں بتائیں کہ فلاں فنڈ کہاں سے آیا, فلاں فنڈ کہاں سے آیا. یہ سارا وہ لیٹر وہی ہے بالکل. اب اس کے جواب میں یہ دیکھیں, میں نے کر دیں اپلوڈ کریں, یہ کانوے کو خط لکھا اپنے سولسٹر کو, اور کیا لکھا, آئی میاں محمد شہباز شریف گیو کانسنٹ ٹو کانوے اینڈ کمپنی ٹو پرووائڈ دا فالوئنگ مٹیریل ٹو نیشنل کرائم ایجنسی. نہیں, یہ نہیں ہے, یہی تھے. تھینک یو ویری مچ. اور سارا وہ لیٹر نیچے کس کے بارے میں, کورسپونڈنس ان ریلیشن ٹو دا ٹرانسفر آف سیل پروسیڈز فرام فلیٹ 230 اپر برکلے اسٹریٹ لنڈن so and so to include email letters and any notes from meetings or telephone calls. یہ میں نے جناب ان کو پوری طرح یہاں تو یعنی ساری انفارمیشن دینے کے بعد یہ ساری انفارمیشن نیب کے پاس موجود ہے, اور پھر اس کے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں تو یہ انفارمیشن نہیں دیتی, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. یہی حال ایف آئی کا ہے, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. وہاں پر یعنی یہاں پر تو بدترین قسم کا اس ملک کے اندر جو وکٹمائزیشن کا جو ایک سلسلہ جاری ہے کئی دہائیوں سے, وہاں پر تو کوئی ڈنڈا نہیں چلتا. وہاں تو قانون کی بات ہوتی ہے. اگر میں یہ نہ دیتا تو پھر وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنے لیٹر میں کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں گے. دا میٹر اینڈس. یہاں تو نہیں ہوتا کہ دھون سے دھاندلی تو نہیں ہوتی. آپ کو پاؤں میں اور ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں لگاتے یہاں وہاں پہ. وہاں پر ایک مہذب معاشرے میں وہ قانون کی حکمرانی ہے. ایک بات. دوسرا پھر انہوں نے کہا جی آپ کا جو حبیب بینک کا جو آپ کا جو, کیونکہ وہ جو بارکلیز بینک کا اکاؤنٹ بند ہو چکا تھا, اور اس کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو حبیب بینک کے بارے میں کہا, یہ میں نے ان کو دے دیا, میں نے ان کو اپنا کانسنٹ. آئی میاں محمد شہباز شریف گیو کنسنٹ ٹو حبیب بینک لمیٹڈ UK لمیٹڈ پرووائڈنگ دا فالوئنگ مٹیریل ٹو نیشنل کرائم ایجنسی. یہ لیٹر ہے 18 جولائی 2020 کا. یہ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں جو آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی, پھر ایف آئی اے ٹپک پڑا اس میں. ایف آئی اے یہ خالی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات نہیں ہے, یہ ARQ کی بات نہیں ہے. ایف آئی اے یعنی ایکسٹینشن لے لینے کے لیے اس کو NCA
کو مدد کرنے کے لیے ایف آئی اے ٹپک پڑا. اور ایف آئی اے کیا کہتا ہے کہ وہ اپلوڈ کرنا ہے اور طرف. سیپریٹلی فرام دی ابو ان نومبر 2020 یعنی پچھلے سال نومبر میں تحقیق وہ اپنا ملتے ہیں اپنا نیب لاہور کے ڈی جی لندن میں 9 دسمبر 2019 کو. اے آر یو سے خط جاتا ہے 11 دسمبر 2019 کو اور نیب یہ ایف آئی اے ٹپکتا ہے نومبر 2020 میں. ایک سال بعد جب ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو گئے کہ یہ معاملہ کہیں اپنا پہنچا نہیں, کوئی اس کا کنکلوژن نہیں ہوا, تو پھر ایف آئی اے اپنا ٹپک پڑا ایکسٹینشن لینے کے لیے کہا جی. اور لکھتے ہیں کہ سیپریٹلی فرام دی ابو in November 2020 the Pakistan Federal Investigation Agency have registered a further case against میاں محمد شہباز شریف. یعنی ہر جگہ میرا نام آ رہا ہے اور یہ کہتے ہیں شہباز شریف کو تو نام ہی نہیں ہے. تو پھر میں حضرت مولانا آپ سے یہ سوال کروں گا, آپ میرے مربی بھی ہیں, مہربان بھی ہیں, اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ کہتے تھے, میں ایک لطیفے اور لطیف انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو شہباز شریف کی کرپشن تھی اور اس کے بچوں نے اس کو آپ اللہ نہ کرے فائدہ اٹھایا, تو بچے تو بری ہو گئے اور میں بری نہ ہوا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, بہت خوب بات ہے, بہت خوب بات ہے کہ میں نہیں بری ہوا اور میرا بیٹا سلمان بری ہو گیا. اور الزام یہ ہے کہ ساری کرپشن شہباز شریف کے چیف منسٹر ہاؤس جو تھی اور بچوں کو اور اس کو اور بچوں کو فائدہ پہنچتا تھا. بچے الحمدللہ وہ تو بری اور شہباز شریف کہتے ہیں بری نہیں ہوا. اندازہ کریں, میں وہ تو پھر اپنا پریس کانفرنس ہٹ کے بات ہوگی نا. اب آپ نے جو کوئی بات کر دی, عمران خان کو دن رات, دن میں اور خواب میں ملتا ہوں اور رات کو وہ بڑبڑا کے اٹھ پڑتے ہیں کہ تم پھر آ گئے میرے پاس. دن میں دفتر میں جب آپ ان کو ملنے جاتے ہیں, آپ ملنے جاتے ہیں, وہ میرا ذکر میرا ہوتا ہے. اگر میرا ذکر نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی. دن رات بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ have registered a further case against میاں محمد شہباز شریف اینڈ ایس ایس اپنا سلمان شہباز. یہ ہے ایف آئی اے کی کارروائی کی بیک گراؤنڈ. یہ ایف آئی اے کی کارروائی کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب نیب نیازی گٹھ جوڑ اے آر یو نے دیکھا کہ بھی معاملہ آگے چل نہیں رہا, ان کے خیال تک چند ہفتوں اور مہینوں میں ڈیفٹ کے پیسے آ جائیں گے, پتہ چل جائے گا اور پوری قوم کو ہم شہباز شریف کو دیش نکالا دے دیں گے اور کہیں گے اچھا تم کہتے تھے نا کہ میرا نام بدل دینا, میرے خلاف اگر ایک دہلی کی کرپشن آ گئی تو بدلو اپنا نام. جب بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے مجھ پر تہمت لگتی تھی تو یہ پھر جناب یہ گیا ان کے پاس اور پھر یہ کورٹ میں دیا انہوں نے. میں اپنا پڑھ دیتا ہوں. ریلیٹنگ ٹو منی لانڈرنگ, فورجری, کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اینڈ چیٹنگ آف پبلک شیئر ہولڈرس. یعنی نیب بھی بات کر رہا ہے, اے آر یو بھی بات کر رہا ہے, ایف آئی بھی وہی بات کر رہا ہے. اب آ جائیں اس کے بعد کہ یہ سوال, میرا خیال ہے کہ میں اب بات کو آپ کے سوال میں لوں تاکہ پتہ نہیں آپ شاید اس سوال کی جواب کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. میں خام کا اپنے حقائق پیٹ ننگا کر کے آپ کو بتاتا پھروں, اگر ضرورت پڑی تو میں وہ حقائق پیش کر دوں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نیازی نے کہا تھا کہ آف شور اکاؤنٹ, کہ وہ پیسہ اپنا لیتا تھا شہباز شریف اور اپنے آف شور اکاؤنٹس میں بھجوا دیتا تھا. این سی اے دنیا کی تگڑی ترین ایجنسی ہے, کرائم ایجنسی. ملینز اینڈ ملینز آف پاؤنڈ انہوں نے دنیا کے ہر کونے سے لیے, ضبط کیے, پینلٹیز دی, سزائیں دی. یہ ان کی تاریخ ہے. کوئی میرے وہ رشتے دار تو نہیں تھے نہ ہیں کہ وہ مجھ سے اتنا پیار محبت جتاتے ہیں کہ مجھے وہ چھوڑ دیتے, میری ساری مجھ سے